السلام علیکم ناظرین، میں منصور علی خان اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر سب سے جو افسوسناک اور دکھ بھری خبر جو آئی ہے، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور جو انفارمیشن میرے پاس ہے اس سٹوری سے ریلیٹڈ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اب تک یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ سینئر صحافی ارشد شریف صاحب کو کل رات کو کینیا کے اندر قتل کر دیا گیا۔ اب یہ خبر میں نے جو دیکھا وہ مختلف چینلوں کے اوپر تقریباً رات کو 3-4 بجے تک یہ خبر جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ خبر آئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ مزید آنا شروع ہوئی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مجھے یہ خبر رات کو ایک فون کال مجھے آئی اپنے ایک سورس سے 1:09 کے اوپر، اور انہوں نے صرف مجھے یہ بتایا کہ جی یہ بڑی ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ ابھی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے کینیا کے اندر، اور ان کے سر میں گولی ماری گئی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ میرے لیے پہلی بات تو میں سکتے میں اس لیے چلا گیا کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی پاکستانی صحافی کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کینیا، مطلب میرے سب سے پہلا جو سوال میرے ذہن میں آیا کہ وہ کینیا کے اندر کیا کر رہے تھے، اور دوسرا یہ سوال کہ ان کے سر کے اندر گولی ماری گئی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور جگہ سے میرے پاس ایک تصویر بھی آئی جو مجھے بتایا گیا کہ یہ ارشد شریف صاحب کی تصویر، میں وہ تصویر نہیں شیئر کروں گا، اوبیسلی بالکل بھی نہیں کروں گا، لیکن میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ میں نے اس تصویر میں کیا دیکھا ہے اور کیا تفصیلات ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے یہ کہا گیا، جب مجھے یہ خبر ملی تو مجھے کہا گیا کہ جی عماد یوسف صاحب جو ARY نیوز کے ڈائریکٹر نیوز ہیں، آپ ان کو ان سے بھی پوچھ لیں کہ یہ خبر جو ہے یہ آئی ہے۔ اچھا، رات کا چونکہ 1 بجے سے اوپر ہو چکا تھا، میں ویسے نارملی اتنی لیٹ جاگتا نہیں ہوں، لیکن کل رات کو میں اس لیے جاگ رہا تھا کیونکہ میرے گھر پہ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اور وہ چونکہ ذرا لیٹ بیٹھے تو میں اس لیے جاگ رہا تھا، ورنہ نارملی میں 12 بجے تک میں سو جاتا ہوں۔ تو میں نے اس وقت پھر جب یہ خبر آئی میرے پاس تو میں نے عماد یوسف صاحب کا نمبر میرے پاس ہے، میں نے صرف ان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کھولا چیک کرنے کے لیے کہ کیا وہ آن لائن ہے، کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ رات کے 1 بجے آپ کسی کو فون کریں، پتہ نہیں وہ کس اسٹیٹ میں ہے۔ پھر میں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے اپنے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ کرے یہ خبر غلط ہو، مجھے جس شخص نے بھی یہ خبر دی ہے خبر غلط ہو، یہ ہو ہی نہ، اور میرا دماغ نہیں مان رہا تھا، ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا اس چیز کو۔ تو میں نے ان کو چیک کیا تو وہ آف لائن تھے، پھر میں نے کاشف عباسی صاحب کے اکاؤنٹ کو چیک کیا، وہ بھی آف لائن تھے، وسیم بدامی، کیونکہ یہ سب لوگ ARY میں ان کے کولیگز رہے ہوئے ہیں، میں نے خود ارشد شریف صاحب کے ساتھ ARY میں کام کیا ہوا ہے، میں نے ان کو چیک کیا، وہ بھی آف لائن تھے۔ تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں بلا وجہ کوئی پینک پھیلاؤں یا کوئی ایسی کوئی بات کروں، کیونکہ میں نے اس وقت جب یہ خبر آئی میں نے ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھا، میں نے سوشل میڈیا پہ چیک کیا، کہیں پہ بھی یہ خبر نہیں تھی، لیکن میرا دماغ نہیں مان رہا تھا کہ یہ خبر ایسے ہو سکتی ہے یا ایسی کوئی بات ہوگی۔ اینی وے، جب میں صبح اٹھا تو تب تک ہر جگہ سوشل میڈیا کے اوپر اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی یہ خبر جو ہے وہ آ چکی تھی۔ اب جو اس کے بعد جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، دی اسٹار ایک اخبار ہے کینیا کا، اس نے اب تک اس کا ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، واقعہ کس طرح پیش آیا ہے۔ میں اس کے جو دیگر اینگل ہیں، جو کنسپیریسی تھیوریز ہیں، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، میں ابھی صرف ہارڈ فیکٹس جو سامنے پڑے ہوئے ہیں میں صرف اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، میں اس کے علاوہ ادھر ادھر کنسپیریسی تھیوریز میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کنسپیریسی تھیوریز کے اوپر بھی چھلانگے مار رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے۔ اب وہ جو اخبار ہے وہ کیا کہتا ہے، اور وہ اخبار ایکچولی جو اپنی سٹوری دیتا ہے، یہ کینیا کا بہت بڑا اخبار ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں خود بھی کینیا گیا ہوں، میں خود بھی کینیا ایک صحافتی کوریج کے لیے میں گیا تھا آج سے چند سال پہلے۔ میں نے اس وقت وہاں پہ کینیا میں کیا ماحول دیکھا تھا، مجھے کیا انفارمیشن ملی تھی، وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن وہ جو اخبار کیا اکاؤنٹ دے رہا ہے وہ ایکچولی میرے خیال میں سوالوں کے جواب دینے کے بجائے مزید سوال اٹھا رہا ہے میری نظر میں نے جو سٹوری کو انالائز کیا۔ یہ سٹوری آپ کے سامنے ہے، دی اسٹار کی یہ سٹوری ہے۔
اس میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے پاکستانی جرنلسٹ شاٹ ڈیڈ بائی پولیس ایٹ روڈ بلاک ان کاجیاڈو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان سمری میں لکھتے ہیں جی پولیس ہیڈ کوارٹرز سیڈ انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی ول ٹیک اوور دا کیس. دا نیوز آف دا انسیڈنٹ اسپریڈ فاسٹ ان پاکستان ویئر دا جرنلسٹ واز پرومیننٹ. اب آ جائیں اصل خبر کی طرف جو آگے خبر ہے. A senior Pakistani journalist was shot dead Sunday night along the Nairobi-Magadi highway in what police termed as a mistaken identity. اچھا, یہ جو جس اس کی بات ہو رہی ہے نا ہائی وے کی, اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے ذرا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ نائروبی مگاڈی ہائی وے, یہ جو نائروبی مگاڈی ہائی وے ہے, یہ میپ کے اوپر یہ دیکھیے گا, یہ تقریباً کوئی 112 کلومیٹر کا ہائی وے ہے یہ. اچھا, نائروبی جو ہے وہ کینیا کے اندر جب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ نائروبی کے اندر ہی لینڈ کرتے ہیں کیونکہ کیپٹل ہے, آپ لینڈ وہاں پہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ نائروبی مگاڈی ہائی وے کے اوپر یہ پیش آیا ہے, یعنی کہ شہر سے باہر پیش آیا ہے, شہر کے اندر بھی پیش نہیں آیا, شہر سے باہر جا کے یہ واقعہ پیش آیا. ایک بات آگے چلیں, وہ کہتے ہیں جی ارشد شریف واز شاٹ ڈیڈ ان دی ہیڈ اینڈ کلڈ بائی پولیس آفٹر ہی اینڈ ہز ڈرائیور allegedly breached a road block that had been set up to check on motor vehicles using the route. So basically وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ناکہ لگا ہوا تھا اور ناکے کے اوپر جو ہے وہ ارشد شریف کے سر میں گولی ماری گئی ہے اور پولیس کی جانب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے, پولیس کی جانب سے گولی ماری گئی کیونکہ ناکے کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ ناکہ, اب ناکے پہ کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی they were driving from مگاڈی ٹاؤن ٹو نائروبی. سو بیسک وہ کہہ رہے ہیں جی یعنی مگاڈی سے نائروبی کی طرف جا رہے تھے, نائروبی سے مگاڈی کی طرف نہیں آ رہے تھے. اب یہ سب سے پہلی بات تو میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ مگاڈی سے وہ نائروبی کی طرف, مطلب مگاڈی کیا کرنے گئے تھے وہ, ایک سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ ادھر خاص, پہلی بات تو کینیا کیوں گئے تھے اور کینیا میں بھی نائروبی سے مگاڈی کیوں گئے تھے, اور مگاڈی سے اب وہ کہتے ہیں جی نائروبی کی طرف آ رہے تھے. اب یہ بڑی آگے جا کے نا اسٹوری کے اندر چند جھول ہے, میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. They were driving from مگاڈی to Nairobi where they were flagged down at a roadblock being manned by a group of police officers. انہوں نے کہا کہ جی ایک ان کو پولیس آفیسرز کو جو ہے اس گاڑی کے اوپر کوئی شک ہوا. آگے لکھتے ہیں جی پولیس ہیڈ کوارٹرز سیڈ انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی ول ٹیک اوور دا کیس, کہ جی وہ انڈیپینڈنٹ اس کی انکوائری کی جائے گی یہ واقعہ کس طرح پیش آیا. A senior police officer confirmed the shooting and added a comprehensive statement will be released later. کہ جی ذرائع کے حوالے سے نام نہیں اس نے لیا کہ جی پولیس آفیسر نے جو ہے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ ہوا ہے, اس پہ ایک پوری تفصیلی اسٹیٹمنٹ جو ہے بعد میں جاری کریں گے. آگے چل کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کو کوٹ کرتے ہوئے, نام نہیں لے رہے پولیس والے کا لیکن اس کو کوٹ کر رہے ہیں, We had an incident of shooting which turned out to be a case of mistaken identity involving a journalist. We will release more information later. کہ جی ہاں جی یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک صحافی کو اس طرح شوٹنگ کے واقعے کے اندر جو ہے قتل کیا گیا ہے. باقی تفصیلات ہم بعد میں بتائیں گے. آگے کہتے ہیں according to police at the road block there was a call for police to intercept a car similar to the one they were driving following a carjacking incident in Pangani area Nairobi where a child was taken hostage. اچھا, اب یہاں پہ جو ایشو آتا ہے وہ کیا ہے, یہ جو پنگانی ایریا یہ بتا رہے ہیں, پنگانی جو ہے وہ یہ اس کا یہ میں نے چیک کیا ہے, پنگانی جو ہے وہ نائروبی کے اندر ہے, پنگانی نائروبی میں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پنگانی کے اندر جو ہے وہ ایک گاڑی چوری کا واقعہ پیش آتا ہے, کار جیکنگ کا واقعہ پیش آتا ہے. اور اب اگر کار جیکنگ کا واقعہ وہاں پہ پیش آیا ہے اور پولیس الرٹ ہوئی ہوئی ہے تو گاڑی تو پھر ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہاں سے مگادی کی طرف آنی چاہیے. اسی سٹوری میں پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑی جس میں ارشد شریف تھے وہ مگادی سے نائروبی کی طرف آ رہی ہے. یہ دونوں اس خبر کے اندر ایک تضاد پایا جاتا ہے, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پنگانی کے اندر آگے چل کے بلکہ اور اس کی تفصیلات آتی ہیں. وہ کہتے ہیں پنگانی ایریا کے اندر جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آتا ہے. According to police at the road block, there was a call for police to intercept a car similar to the one they were driving following a carjacking incident in Pangani area, Nairobi, where a child was taken hostage. کہ جی ایک گاڑی چوری کا واقعہ پیش آتا ہے پنگانی کے اندر جہاں پہ ایک بچے کو بھی جو ہے وہ اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پولیس کو الرٹ کیا جاتا ہے. اب پنگانی نائروبی میں ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. ارشد شریف جو ہے وہ مگاڈی سے نائروبی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کون سی بیوقوف پولیس ہے جو ایکچولی روڈ تو دوسری یعنی روڈ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے, وہ روڈ استعمال ہو رہا ہے جو مگاڈی سے نائروبی کی طرف جا رہا ہے. اس گاڑی کو روکنے کا کیا سینس بنتا ہے؟ گاڑی چوری ہوئی ہے نائروبی کے اندر
اور وہ اگر اس طرف کو جا رہی ہے تو وہ گاڑی تو اس سائڈ سے آنی چاہیے جس کو آپ نے انٹرسیپٹ کرنا ہے. میں ابھی تک صرف اسٹوری کے بیسس کے اوپر بات کر رہا ہوں جو کچھ سامنے آ رہا ہے, اور جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بچہ بھی جو ہے وہ اغوا ہوا تھا. اچھا آگے چل کے اس کے بعد انہوں نے کہا جی آفٹر اے فیو منٹس لیٹر شریف's car emerged at the road block and they were stopped and asked to identify themselves. اب یہ بھی ذرا دیکھیں, کہتے جی تھوڑی دیر کے بعد ارشد شریف صاحب کی گاڑی آتی ہے اسی ناکے کے اوپر, and they were stopped, ان کو روکا جاتا ہے وہاں پہ, and asked to identify themselves, ان کو روک کے کہا جاتا ہے جی اپنی شناخت کروائیں. آگے وہ کہتے ہیں they allegedly failed to stop and drove past the road block, کہ جی انہوں نے رکنے سے انکار کر دیا اور وہ آگے چل پڑے. ٹھیک ہے, وہ آگے چل پڑے, وہ رکے نہیں اس ناکے کے اوپر. This prompted a brief chase and shooting that left Sharif dead. کہ جی اس کے بعد انہوں نے ان کا تعقب کیا اور تعقب کے اندر جو ہے وہ گولیاں چلیں اور گولیوں کے اندر جو ہے وہ ارشد شریف جاں بحق ہوئے. Their car rolled and his driver was injured and taken to the hospital. اچھا گاڑی جو ہے وہ الٹی, اس نے کلا بازیاں کھائیں, ڈرائیور انجر ہوا, ڈرائیور زخمی ہوا اور ڈرائیور کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے جایا گیا. اچھا he later told police he and his slain colleagues were developers and were headed for a site in Magadi. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ڈرائیور, ایک بات تو طے ہوگی کہ ڈرائیور زندہ ہے, ڈرائیور ہاسپٹل میں ہے, ڈرائیور زخمی ہے اور ڈرائیور نے پولیس کو بیان دیا. یہ چار چیزیں کنفرم ہو گئیں. اور اس نے کہا ہے کہ جی ہی اینڈ his slain colleague were developers, کہ یہ اچھا وہ جو ڈرائیور ہے وہ ایکچولی ان کا کولیگ تھا, کوئی ارشد شریف صاحب کو وہ جانتا تھا وہ آدمی, اور یہ کوئی انہوں نے کہا جی وہ ڈیولپر تھے. ڈیولپر سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ جی بیٹھ کے پراپرٹی وغیرہ ڈیولپ کرتے تھے, بناتے تھے. اینڈ ور ہیڈڈ فار اے سائٹ ان مگاڈی, کہ جی وہ بھی مگاڈی کی طرف جا رہے تھے. اوپر جو ہے وہ اسٹوری کے اندر وہ کہتا ہے کہ جی نائروبی مگاڈی ہائی وے کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ مسٹیکن آئیڈینٹی. پہلے وہ کہتے ہیں, اب یہ اوپر چل کے ذرا تیسرے پیراگراف میں دیکھیں, وہ کہتے ہیں they were driving from مگاڈی ٹو نائروبی. تیسرے پیراگراف میں کہتے ہیں مگاڈی سے نائروبی جا رہا ہے. نیچے جا کے ڈرائیور کو کوٹ کرتے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ مگاڈی کی طرف جا رہے تھے. اوپر سٹوری کے اندر وہ مگاڈی سے نائروبی جا رہا ہے, نیچے جا کے ڈرائیور کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں جی ہم مگاڈی کی طرف جا رہے تھے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے, یہ چھوٹی سی صرف ایگزامپل کے طور پہ کہ گاڑی لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی یا اسلام آباد سے لاہور آ رہی تھی, اور جس نے موٹر وے پہ سفر کیا ہے اس کو کلیئر کٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ گاڑی کی ڈائریکشن کس طرف ہونی چاہیے تھی. تو آپ کی ایک ہی اسٹوری کے اندر ایکچولی جھول ہے کہ گاڑی یہ جا کس طرف رہی تھی, گاڑی اس طرف کو جا رہی تھی یا اس طرف کو جا رہی تھی. آگے اور بھی ایشوز ہیں. آگے چل کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اس اسٹوری کے اندر the news of the incident spread fast in Pakistan where the journalist was prominent. Sharif's wife Javeria Siddiq took to Twitter and confirmed the tragic news, acknowledged that her husband was killed in Kenya. I lost friend, husband and my favorite journalist Arshad Sharif today. As per police, he was shot in Kenya. She has urged the media and the public not to share their family pictures, personal details and Sharif's last pictures from the hospital on social media. Sharif was previously associated with the ARY News and had gone to Dubai after resigning from the channel. Following the news of Sharif's death, condolences started pouring in from the country. PTI chairman and former Prime Minister Imran Khan expressed his condolences over the death of journalist Arshad Sharif. PML leader Hina Parvez Butt extended heartfelt condolences. اس کے بعد وہ آگے بیسیکلی ساری بات یہی کر رہے ہیں. اچھا لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کینیا کے بارے میں. میں آج سے کئی سال پہلے, اور میرے خیال میں شاید اس بات کو اب رفلی کوئی 11-12 سال ہو چکے ہیں, 11-12 سال پہلے میں کینیا گیا تھا ایک اپنی جرنلسٹک اسائنمنٹ کی خاطر. میں بھی وہاں پہ گیا تھا. میں وہاں پہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 4 دن یا 5 دن میں وہاں پہ رہا تھا. میں نے جو آبزرو کیا تھا اور وہاں کے مختلف صحافیوں سے اور وہاں کے مختلف لوگوں سے جو میری اس وقت بات ہوئی تھی اور جو مجھے کینیا کے بارے میں نے خود بھی دیکھا تھا, وہ بالکل پاکستان کی طرح ہے, بالکل پاکستان جیسا ملک ہے. کرپشن انتہا درجے کی, وہاں کی پولیس کرپٹ, کرمنل گینگ وارز وہاں پہ ہوتی ہیں, مافیاز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ آپ پوری دنیا میں یہ اندازہ لگا لیجئے کہ کینیا جو ہے وہ بڑا نوٹوریس ہے اپنے وہاں پہ جس قسم کی بھی حرکتیں ہوتی ہیں وہاں پہ. مطلب پوری دنیا کے بڑے بڑے مافیاز جو ہیں ان کی جڑیں جو ہیں اس ملک کے اندر پائی جاتی ہیں. بہت سے سوالات ہیں. سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ, ارشد شریف کینیا میں کیا کر رہے تھے؟
کیونکہ آخری اطلاعات کے مطابق جو میرے پاس اطلاعات تھیں وہ یہ تھی کہ وہ دبئی گئے ہوئے تھے. اور دبئی وہ کیوں گئے تھے؟ ظاہری بات ہے ان کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی تھیں, ان کو بولنے کی اجازت نہیں ملتی تھی, پروگرام ان کا بند کر دیا گیا تھا. یہ آپ اسکرین شاٹ دیکھتے ہیں. ARY نیوز نے ایکچولی جب یہ ریلیز کیا تھا اس کو, یہ ارشد شریف صاحب کو جب فائر کیا گیا تھا تو اس وقت ان لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی ARY نے. ARY Network's code of conduct for its employees clearly states that any post by any employee on social media strictly has to be in accordance with the company's policy. انہوں نے کہا جی ہماری یہ پالیسی ہے کہ جی آپ نے کمپنی پالیسی کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہیں ڈالنی. Thus with a heavy heart we would like to announce that after a journey of 8 years together, ARY has parted ways with Arshad Sharif. We wish him all the best for his future endeavors. So basically یہ ریزن دینے کا مقصد یہی تھا کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر ارشد شریف صاحب جو کچھ کہتے ہیں ہماری کمپنی پالیسی کے وہ خلاف ہے, اس وجہ سے ہم اپنے رستے جو ہیں وہ جدا کر رہے ہیں ارشد شریف صاحب کے ساتھ. اور 8 سال کے بعد یہ سفر جو ہے یہ اختتام پذیر ہو گیا. تو ایک تو ان کے اوپر یہ بھی قدغنیں تھیں, دوسرا ان کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا, تیسرا یوٹیوب کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنا چینل کھول لیا ہوا تھا اور اس کے اوپر وہ ریگولرلی ویڈیوز کرنا شروع ہو چکے ہوئے تھے. بڑی اچھی ان کی فالوئنگ تھی, بڑے اچھا ان کے سبسکرائبر بیس بڑی اچھی تیزی سے ان کی بلڈ ہو رہی تھی. ان ساری چیزوں کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کینیا کے اندر کیا کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ اگر پولیس کی مسٹیکن آئیڈینٹی کا یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں, اگر یہ تھا بھی, اگر ایسا تھا بھی, تو کون سی ایسی پولیس ہے بھائی جو پروٹوکول کے مطابق سیدھا سر میں گولی مارتی ہے؟ اگر وہ گاڑی کے اندر جا رہے تھے وہ گولی گاڑی کے ٹائر کے اوپر سب سے پہلے ماری جاتی ہے. یہ پولیس پروٹوکول ہے, یہ سب سے پہلے گاڑی کے ٹائر پہ ماری جاتی ہے تاکہ گاڑی کو روکا جا سکے. اور اگر آپ نے ٹارگٹ بھی کرنا ہوتا ہے, اگر فار ایگزامپل آپ نے کسی شخص کو زخمی کرنا ہوتا ہے تو آپ نے گاڑی کے ڈرائیور کو سب سے پہلے زخمی کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ زخمی ہوگا تو گاڑی رک جانی ہے. یہ کون سی پولیس ہے جو ایکچولی ساتھ بیٹھے ہوئے, کیونکہ میرے پاس جو تصویر آئی ہے ارشد شریف کی اس کے مطابق وہ گاڑی کے لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ ڈرائیور سیٹ پہ نہیں تھے, ساتھ والی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کون سا آپریشن ہے, کون سا طریقہ کار تھا مسٹیکن آئیڈینٹی کے چکر میں بھی کہ سیدھا سر کے اندر گولی ماری گئی ہے, جو ابھی تک میرے پاس اطلاعات ہیں, ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق. تو بہت سے سوالات ہیں جو کہ جن کا جاننا ضروری ہے. میں جانتا ہوں اس وقت ٹیمپرز ہائے ہوئے ہیں, بہت زیادہ لوگ غصے میں ہیں, غم میں بھی ہیں, پریشان ہیں. ایک صحافی کا قتل ہوا ہے تو, لیکن برائے مہربانی یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. میرا خیال میں صرف ذرا احتیاط کیجئے. میں نے اس سے پہلے حامد میر صاحب کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو میں اس وقت خود بھی جیو میں تھا, تو ہم نے اس وقت بھی اس ہائٹنڈ صورتحال میں جو ہے وہ بہت سی غلطیاں ہوتے دیکھی ہیں. اس وقت ارشد شریف صاحب کی فیملی کا احترام کیجئے, برائے مہربانی اس فیملی کو پرائیویسی چاہیے, اس کا احترام کریں, اور جو سٹوری کی پوری تفصیلات جب سامنے آتی ہیں اس کے بعد اپنی کوئی رائے قائم کیجئے گا. اس سے پہلے بغیر جانے مانے کسی کے اوپر جو ہے وہ انگلی مت اٹھائیں. لیٹ دا سٹوری ڈیولپ. لیکن پاکستان کے اندر اس کی پراپر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, پوری طرح انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, جس کے اندر اعلیٰ جوڈیشل کمیشن بنانا پڑے تو وہ بنے جو بیٹھ کے پراپرلی ارشد شریف صاحب کے اس قتل کی جو ہے وہ تحقیقات کرے, کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بالکل کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس شخص کو بولنے نہیں دیا گیا, اس شخص کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا, اور اس کے بعد ان حالات میں جو ہے اس شخص کا قتل ہوا ہے. ISPR کی جانب سے ایک پورا پیغام جاری کیا گیا جس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا. یہ اچھی بات ہے. میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کی جانب سے بھی جو ہے, سینئر وزراء کی جانب سے بھی جو ہے ان کی فیملی سے بھی کانٹیکٹ کر کے تعزیت کی گئی ہے. لیکن اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس معاملے کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.